آج کے شو میں لڑکا لڑکی پر تشدد کی وائرل ویڈیو، بالآخر پولیس کی کارروائی۔ بدماش عثمان مرزا قانون کی گرفت میں، سنسنی خیز حقائق بے نقاب۔ السلام علیکم۔ پس پردہ حقائق، سنسنی خیز انکشافات، پروگرام بے نقاب میں ہوں آپ کے ساتھ سیفان خان۔ ناظرین، آج بڑا اہم واقعہ، ایک ویڈیو وائرل ہوتی ہے اور اس ویڈیو کے وائرل ہونے کے بعد اس پر ایکشن ہوتا ہے۔ پاکستان میں نظام قانون کا جو نظام اس پر ہے، جو پورا لا انفورسمنٹ کا سٹرکچر ہے، اس کے اوپر ایک بار پھر سے سوال جو اس وقت کھڑا ہو گیا ہے کہ آخرکار اس ملک کے اندر پولیس اگر ایکٹیو ہوتی ہے تو وہ ایکٹیو جب ہوتی ہے جب کوئی ملزم ایک حرکت کر چکا ہوتا ہے، قانون کے خلاف کارروائی کر چکا ہوتا ہے، اور جو اس پر تشدد یا جو بھی وہ کارروائی کرتا ہے، جو ملزمان ہوتے ہیں اگر وہ خود کمپلین نہیں کرتے اور وہ ویڈیو وائرل ہو جاتی ہے، اس کے بعد لا انفورسمنٹ ایکٹیو ہوتی ہے اور اس ملزم کو گرفتار کر لیتی ہے۔ تو بڑے اہم سوالات اس کیس سے اٹھتے ہیں۔ یہ ذکر ہو رہا ہے ایک ویڈیو وائرل جو ہوئی ریسنٹلی اسلام آباد سے، جس ویڈیو کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک لڑکا ہے اور ایک لڑکی ہے جن پر تشدد کیا جا رہا ہے، ہراساں کیا جا رہا ہے۔ اس ویڈیو کے اندر ان پر جملے کسے جا رہے ہیں، یہ کہا جا رہا ہے کہ دھمکیاں بھی دی جا رہی ہیں، اور اس ویڈیو میں ایک بدماش نما آدمی عثمان مرزا نظر آتا ہے، اور اکیلا عثمان مرزا نہیں، کہا جاتا ہے کہ اس ویڈیو کے اندر موجود دیگر اشخاص جن کے نام ایف آئی آر میں جو ہم آگے بتائیں گے آپ کو پڑھ کے، جن میں سے کچھ گرفتار بھی ہو چکے ہیں، اسلحہ سے لیس یہ لوگ افراد تھے جو ہراساں کر رہے تھے اس لڑکا اور لڑکی کو۔ اور یہ ویڈیو آج کی نہیں، یعنی یہ جو کارروائی ہے، جو واقعہ ہوا ہے، یہ آج کا نہیں ہے، یہ تقریباً 6 ماہ قبل کا واقعہ ہے۔ 6 ماہ بعد اس کے اوپر ایکشن ہوا ہے۔ 6 مہینے لگے ہماری پولیس کو، جب ویڈیو وائرل ہو گئی اس کے بعد ان کو گرفتار کرتی ہے عثمان مرزا کو۔ اب میں آپ سب کو، کیونکہ اس پروگرام کو آگے لے کر بڑھنے سے قبل سب میں پہلے ہم یہی شروع کرتے ہیں، کیونکہ میں نے جو نام لیا عثمان مرزا، یہ عثمان مرزا کون ہے اس سے سٹارٹ کرتے ہیں۔ یہ معاملہ ہے کیا، اس کے فیکٹس بتاتے ہیں ایف آئی آر میں جو لکھے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو پولیس سے ہماری بات ہوئی، لا انفورسمنٹ سے جو ہمیں اب تک معلومات حاصل ہوئیں، وہ تمام بھی آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ پہلے عثمان مرزا پہ بات کرتے ہیں۔ یہ عثمان مرزا جو بدماش میں اس کو کہوں گا، جو درندہ ہے، اس آدمی کو جو ملزم اس کیس میں ہے، اس کے بارے میں آپ کو 3 یا 4 چیزیں بڑے آسانی سے آپ چیک کر سکتے ہیں، اور یہ چیک آپ کر سکتے ہیں کیونکہ اس شخص کو بھی بیماری وہی ہے جو بہت سے لوگوں کو ہو چکی ہے، ٹک ٹاک کی بیماری اس کو ہے۔ یعنی یہ جو بدماشی کرتا ہے، جو بھی غلط کام کرتا ہے، ان کو باقاعدہ ٹک ٹاک پر ڈالتا ہے، ویڈیو ڈالتا ہے، اپلوڈ کرتا ہے، تو اپنا کیریکٹر چھپاتا نہیں ہے یہ آدمی۔ یہ جو بھی غلط کام کرتا ہے اس کو اون کرتا ہے، اور نہ صرف اون کر کے بلکہ سوشل میڈیا پہ اس کی تشہیر بھی کرتا ہے۔ اگر اس کی ویڈیوز سے جائزہ لیں، جو میں نے آج اس پروگرام سے قبل جائزہ لیا، جو اس کے بارے میں معلومات حاصل کی، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس کے ایک نہیں 3-4 شوق ہیں۔ ایک تو شراب و شباب کا شوق ہے، اس کے علاوہ اسلحے کی نمائش کا شوق ہے جو اس کی ویڈیوز میں اکثر آپ کو نظر آئے گا، پیسے کی نمائش کا اس کو شوق ہے، اس کی ویڈیوز میں آپ کو نظر آئے گا، اکثر آپ کو نظر آئے گا کہ پیسہ اس پہ پھینکا جا رہا ہے یا اسلحے کے ساتھ پیسے کا جو اس پر تشہیر ہے، دونوں ہی اپنی ویڈیوز کے اندر کر رہا ہے۔ گاڑیوں کا جو اس کا کاروبار بھی بتاتا ہے کہ میرا کاروبار ہے، یہ آدمی بتاتا ہے، اور گاڑیوں کا شوق بھی ہے، کاروبار بھی رکھتا ہے، اور چوتھا شوق جو ہے پراپرٹی کا ہے، بلکہ 5واں پراپرٹی کا شوق ہے۔ جو پراپرٹی ہے، اس میں اس طرح کے افراد جو ہیں وہ قبضہ مافیا والا ہی روپ کے صورت میں آتے ہیں نظر ہمیں، اور یہ اپنے آپ کو پراپرٹی کے حوالے سے بھی کہتا ہے کہ ایسا کام ہے۔ اور یہ تمام چیزوں کو، جس طرح میں نے کہا کہ اس کا پورا جو کیریکٹر ہے، یہ آپ کو تھرو سوشل میڈیا تشہیر کرتا ہے، اون کرتا ہے ساری بدماشی کو۔ یعنی کوئی ڈھکا چھپا کام نہیں کرتا، جو بھی کرتا ہے اسلحے کی نمائش کرتا ہے، پیسے کی نمائش کرتا ہے، کوئی بھی غلط کام کرتا ہے، اپنی بدماشی کو دنیا کے سامنے عیاں کرتا ہے، باقاعدہ اون کرتا ہے، سوشل میڈیا پہ وائرل کرتا ہے۔ اس شخص کے بارے میں پولیس نے آخرکار کیا کارروائی کی اور کیا نہیں کی، اس پر آنے سے قبل جو ہم نے پولیس کیا کر رہی تھی، اور ہم یہ جانتے ہیں کہ پولیس کے پاس ایک پورا مخبری کا نظام ہوتا ہے، کہ ایک نظام ہوتا ہے مخبری کا، وہ جانتے ہیں کہ کون سے علاقے میں کون چور ہے، کون بدماش ہے، کون ڈکیت ہے، اور یہ آدمی تو کھلے عام سوشل میڈیا کے اوپر ایکٹیو ہے، جو بتا رہا ہے کہ میرے پاس اسلحہ ہے، میرے پاس پیسہ ہے، اس کے پاس بے دریغ طاقت کا نشہ ہے، ہر چیز نظر آتی ہے اس وقت۔ کیا سیاسی اثر و رسوخ رکھتا تھا جس وجہ سے پولیس نے اب تک کارروائی نہیں کی، اور پولیس کس انتظار میں رہتی ہے کہ آخرکار جب ایک چیز وائرل ہو کر، ایک جرم کئی ماہ گزرنے کے بعد جب تک ویڈیو کی صورت میں نہ آئے اور سوشل میڈیا پر یا میڈیا پر اس کا چرچا نہ ہو، جب تک پولیس صرف خاموش تماشائی کا کردار ادا کرتی ہے۔ یہ بڑا امپورٹنٹ سوال اس وقت ہے۔ اس ویڈیو کو جو دیکھ لے اس کے بعد اس کے ذہن میں یقینی طور پر اس کو دل سے تکلیف تو ہوتی ہے، لیکن یہ سوال آتا ہے کہ پولیس آخر اتنے ماہ کیا کر رہی تھی۔ جو بیسک فیکٹس
اس کیس کے میں نے حاصل کیے ہیں، ان کے مطابق یہ واقعہ میگنم ہائٹس کے نام سے ایک اپارٹمنٹ ہے اسلام آباد میں E11 کے اندر، جس کی 4تھی فلور پہ واقعہ یہ ہوا ہے۔ اس کا فلیٹ نمبر بھی ہے میرے پاس، لیکن وہ ڈیٹیلز میں اس وقت فراہم نہیں کروں گا کہ ضرورت نہیں ہے شاید فلیٹ نمبر بتانے کی یہاں پر۔ اور یہ جو اپارٹمنٹ ہے جس کا میں ذکر کر رہا ہوں، جو 4تھ فلور پر ہے E11 کے اندر میگنم ہائٹس میں، یہ اپارٹمنٹ بھی اس عثمان مرزا کا ہے، اور اس کی چابی اس نے ایک اپنے دوست کو دی ہوئی تھی، اور یہ چابی پھر آگے گئی اور پھر یہ ادھر وہاں پہنچا، اور جس طرح اپنے اپارٹمنٹ پر ہی یہ پہنچا۔ اس کا اصل نام جو لکھا گیا وہ عثمان ابرار بتایا جاتا ہے، جو عثمان ابرار ہے اس کے والد کا نام ابرار ہے، اسلام آباد کا یہ رہائشی ہے۔ اس کے ساتھ دیگر ملزمان میں جو کچھ گرفتار بھی ہوئے ہیں جن کا نام FIR میں ہے، اس میں ایک فرحان شاہین ہے، ایک حافظ عطا الرحمان ہے، اور ایک بٹ کے نام سے ایک آدمی ہے، اور ایک آدمی وہ ہے جو ویڈیو بنا رہا ہے، اور اس کی گرفتاری ابھی تک بتایا جاتا ہے کہ تاحال شاید نہیں ہوئی ہے۔ FIR گولڈا شریف تھانے میں درج کی گئی ہے، اور اس FIR پر بھی آج قانونی نکات کے حوالے سے ہم بڑے اہم سوالات اٹھائیں گے۔ آج ہم یہ ضرور اس پروگرام میں سوال اٹھائیں گے کہ یہ صرف معاملہ ہراساں کرنے کا یا دھمکانے کا ہے، یا پھر اس پر آپ اس کو کس زمرے میں اس کی FIR، کیونکہ جو قانونی شقیں ہیں وہ ماہر قانون ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہوں گے معروف، ان سے پوچھیں گے کہ کیا یہ دہشت پھیلانے کا واقعہ نہیں ہے کہ آپ اس طرح کی ویڈیو بنا کر دہشت پھیلا رہے ہیں اس پر، اور یہ آپ معاشرے میں دہشت پھیلا رہے ہیں، کیا اس پر دہشت گردی کی دفعات لگ سکتی ہیں، کیا پولیس نے یہ کمزور کیس بنایا ہے؟ یہ سب بڑا امپورٹنٹ سوال ہے ناظرین۔ اس عثمان مرزا کو دیکھنے کے بعد یہ ذہن میں سوال آتا ہے کہ ایک عثمان مرزا نہیں، ایسے بہت سے عثمان مرزا ہیں جو شوقیہ اپنی ویڈیوز ٹک ٹاک پر ڈالتے ہیں، اپنی سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر ڈالتے ہیں، اسلحے کی نمائش کرتے ہوئے ڈالتے ہیں، یا اپنی طاقت کا بے جا استعمال کرتے ہوئے ڈالتے ہیں، اور ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوتی، اور پولیس ہم جانتے ہیں کہ ان کا مخبری کا نظام سب جانتا ہے کہ کون سی گلی کے اندر کون سا چور موجود ہے، یا کون سی گلی کے اندر کہاں ڈکیتی ہوئی ہے، ان کو اطلاع ہوتی ہے ان چیزوں کی، اور کون کس علاقے کا بدماش ہے۔ یہ کہ عثمان مرزا نہیں، اس سے بڑے بڑے بدماش پنڈی، لاہور، اسلام آباد، شہر کراچی میں موجود ہیں جو اس طرح کی تشہیر کرتے رہتے ہیں، اور ان کے خلاف آخر کارروائی کیا ہوتی ہے، یہ بڑا بنیادی اور اہم سوال ہے۔ اس لڑکا اور لڑکی کے بارے میں بھی میرے پاس تفصیلات ہیں، لیکن کیونکہ یہ ان کا نجی اور یہ اس پر تفصیلات دینے کا کوئی مقصد یہاں پہ فائدہ نہیں ہے، پرائیویٹ ڈیٹیلز ہیں، لیکن یہ جو کیس کی بیسک ڈیٹیلز ہیں یہ آپ کے سامنے میں نے رکھی ہیں۔ آفٹر دس بریک ہم آئیں گے، ہمارے ساتھ مختلف پینل میں لوگ ہوں گے، قانون دان، ماہر نفسیات بھی آج ہمارے ساتھ گفتگو میں شامل ہوں گے، سیاستدان بھی ہوں گے، ہم نفسیاتی پہلو بھی جانیں گے کہ لوگ کس طرح کی عادت ہو گئی ہے لوگوں کو کہ گناہ بھی کریں، غلط کام بھی کریں، اور اس کا جو ہے تشہیر بھی کرتے ہیں سوشل میڈیا پر خود ہی، یعنی اس کو اون بھی کرتے ہیں۔ یہ کس طرح کی ایک عادت لت لگ گئی ہے اس پر لوگوں کو یہاں پر۔ اس بریک کے بعد بڑے اہم سوالات کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک، آپ دیکھ رہے ہیں بے نقاب، اور آج بے نقاب میں یہ جو بدماش ہے عثمان مرزا، اس کی کچھ تفصیلات رکھی ہیں، اس کے شوق بتایا آپ کو، اسلحے کی نمائش اس کی ویڈیو میں نظر آتی ہے، پیسوں کی نمائش ویڈیوز میں نظر آتی ہے، شباب و شراب کا اس پر شوقین، پراپرٹی کہتا ہے میرا بزنس ہے، گاڑیوں کا شوقین، یہ تمام چیزیں، یعنی اپنے کیریکٹر کو اون بھی کرتا ہے، اس کی تشہیر بھی کرتا ہے ٹک ٹاک پر کے اوپر، اور یہ کرمنل مائنڈ سیٹ ایک بدماش ہے، اس پر جو گرفتار تو ہو گیا ہے، لیکن بڑے اہم سوالات ہمارے نظام قانون پر اٹھا کے گیا ہے اس پر۔ فیصل سزواری صاحب، سینیٹر فیصل سزواری صاحب پروگرام میں ساتھ موجود ہیں، میں پہلے انہی سے آغاز کرتے ہوئے فیصل صاحب یہ فرمائیے گا کہ آخر پولیس ویڈیو وائرل ہونے کے بعد ایکشن لیتی ہے، ایک نہیں کئی مثالیں ہم دیکھ چکے ہیں، ایک بار پھر یہ ہوا ہے، کیا اس کیس کو ایک لٹمس ٹیسٹ، ایک ٹیسٹ کیس بنانا چاہیے ہماری لا انفورسمنٹ اور جو قانون کا نظام ہے اس کو؟ جی یقیناً اس کو ایک مثال بنانا چاہیے کہ کہاں پر افراد کے ہاتھ میں کتنا اختیار ہے۔ یہ جو مورل پولیسنگ ہے نا، کہ بدقسمتی کے ساتھ ہمارے ہاں کیونکہ پاپولزم کا دور ہے، تو بڑے بڑے سیاسی رہنما بھی اور حکمران بھی آج بھی اور ماضی میں بھی جو مقبول عام باتیں ہیں ان کو کرنے آسان ہوتا ہے، لیکن جو مشکل باتیں بجائے یہ کہ وہ مشکل بات اگر درست ہے تو وہ کی جائے، اس کے بجائے مقبول عام باتیں کی جاتی ہیں۔ تو یہ بالکل اس کی ایک شکل ہے، اور اسلام آباد پولیس نے بھی کوئی وائرل ہونے کے بعد ہی، کیونکہ کوئی 10 مہینے پہلے خود بتا رہی ہے اسلام آباد پولیس کی یہ ہوا ہے، ہوا یہ ہوگا کہ وہ بدقسمت جو جوڑا تھا وہ اتنے زیادہ ان کو ہراساں کیا گیا، ان کو مارا گیا، زد و کوب کیا گیا، لڑکی کی بے حرمتی کی گئی، تو شاید ان میں اتنی ہمت نہیں ہوئی ہوگی کہ وہ پولیس کے پاس جائیں، یا انہوں نے دیکھا ہوگا کہ بارسوخ لوگ ہیں، جبھی دروازہ کھول کے اتنے سارے لوگ آ گئے ہیں کمرے میں اور ویڈیو بنا رہے ہیں، انہیں کسی چیز کا خوف نہیں۔
تو اسلام آباد پولیس کو میرے خیال میں اور ہماری پروسیکیوشن کو چاہیے یہ کہ ابھی ہم نے نئے قوانین بھی پاس کیے ہیں ریپ کے حوالے سے بھی. ریپ کی بھی مختلف شکلیں ہیں اور یہ تو ہم نے جو ویڈیو دیکھی ہے اس سے قیاس یہی ہے کہ انہوں نے لڑکی کے ساتھ بہت زیادہ زیادتی کی ہے. تو اس لیے یہ جتنا بھی بارسوخ ہے ریاست پر, اسلام آباد پولیس پر زیادہ بھاری ذمہ داری ہے کہ لوگوں کو یہ بتایا جائے کہ اگر کوئی غریب طبقے سے تعلق رکھنے والا ہی ریپ جیسا گھناؤنا فیل کرے گا, صرف ہم اس کو ہی سزا نہیں دیں گے, بلکہ اگر کوئی بارسوخ طبقے سے تعلق رکھنے والا بھی گھناؤنا فیل کرے گا ہم اس کو بھی سزا دیں گے. ضرورت اس بات کی ہے سیفان کہ ہمارے ہاں میں دیکھ رہا ہوں سوشل میڈیا پہ بھی کل رات سے کہ اس کو آپ پھانسی دے دیں, آپ اس کو یہ کر دیں وہ کر دیں. دیکھیں سیویرٹی آف دا پنشمنٹ سے زیادہ نا سرٹنٹی آف پنشمنٹ ریکوائرڈ ہوتی ہے رول آف لا کے لیے. کہ سخت ترین سزا ہو نہ ہو, یہ حتمی ہو معاملہ کہ جو آدمی جرم کرے گا اس کو سزا ملے گی, تو ہی ہم اپنے ہاں کرائم ریٹ کو کم لے جا سکتے ہیں. اور اس طرح کی جو مورل پولیسنگ ہے کسی کو اختیار نہیں ریاست میں, نہ اسلامی ریاست میں تھا نہ پاکستان کی ریاست میں ہے کہ کسی کے دروازہ توڑ کے وہ اندر گھسے اور دیکھے کہ کیا ہو رہا ہے. ہمیں اس بات کو کرنا ہوگا. یہ کس نے اختیار دیا ہے؟ نہ مذہب اسلام نے کسی کو دیا ہے, نہ پاکستان کے قانون نے دیا ہے کہ کوئی فرد قانون نافذ کرنے والے اداروں کے پاس بھی وارنٹ ہونا چاہیے. یہ تو سول لوگ ہیں, یہ کیسے دروازہ توڑ کے دروازہ کھول کے اندر داخل ہو کر مورل پولیسنگ کر رہے ہیں کہ تم کیا کر رہے ہو؟ آپ کون ہوتے ہیں؟ یہ کسی کا کام نہیں ہے, کسی کا اختیار نہیں ہے, نہ مذہب کے تحت نہ معاشرے کے تحت. ایگزیکٹلی فیصل صاحب شکریہ آپ نے اس موقف کو اپنا دیا. میں اس وقت میں مراد صاحب آپ کی طرف آ جاؤں گا. مراد مروت صاحب ماہر قانون اور ہمارے ساتھ بحث شاہدہ جمیل صاحب پروگرام میں موجود ہیں. مراد صاحب یہ بچے بتائیں کیونکہ میں نے جو شکیں دیکھی ہیں ابھی بڑا اہم نقطہ بتایا فیصل سزاری صاحب نے کہ کیونکہ آپ ریپ کیسز میں اکثر کمپلیننٹ رہے ہیں, آپ کو مدعو بھی ہم نے اس لیے کیا کہ آپ نے مختلف کیسز جو موٹر وے انسیڈنٹ دیگر کیسز کے اندر میں نے دیکھا ہے آپ کمپلیننٹ رہے ہیں. یہاں پر شکیں لگی ہیں 354A 341 509 506 5, یہ اس میں جو شکیں لگی ہیں بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ ایک تو دہشت گردی نہیں لگی, دوسرا جو یہ بھی اٹس این ٹائپ آف ریپ جو بھی فیصل سواری صاحب کہہ رہے تھے جو ہو رہا تھا معاملہ, اس کی مختلف قسمیں ہیں. آپ کا تجزیہ قانونی مجھے بتائیے گا اس کے مراد صاحب کیا ہے؟ اچھا, جہاں تک آپ کہہ رہے ہیں کہ ریپ کا اس میں سیکشل انٹر کورس ہونا چاہیے اور پینیٹریشن ہونا چاہیے, تو یہاں اس ویڈیوز کے مطابق نہیں ہو رہا ہے, تو یہ ریپ کا تو بالکل معاملہ ہے ہی نہیں. اور اس میں پولیس کے اوپر پورا پریشر تھا جو بھی سوشل میڈیا کی طرف سے, اس کے بعد انہوں نے سارے جتنے اوفینسز لگ سکتے تھے وہ لگائے ہیں. اس میں اسالٹ ہو رہا تھا, اس کو سٹرپ کیا, نیکڈ کیا تھا, اس کے مطابق 354A ہے. ریپ کی بھی سزائے موت سزا ہے اور 354A کی بھی سزائے موت ہے, تو سیم ہے. اگر یہ پروف ہو جائے, ویڈیو ہے, اس میں سارا ثبوت بھی ہے, تو پھر یہ 350 اور کے مطابق اس کو ڈیتھ پینلٹی ہو سکتی ہے, سزائے موت ہے. 506B ہے, وہ ہے کہ کسی کو دھمکی دینا, آپ کے پاس اگر کوئی کیا نام ہے اسلحہ وغیرہ ہو, وہ بھی بالکل ٹھیک لگی ہے. ہاں, جہاں ہمارے لاء میں کمی ہے 509, اگر آپ کسی کو ہراس کرتے ہو وہ کوگنیزبل اوفینس ہی نہیں ہے, یعنی کہ ایک لڑکی اگر شکایت لے کے تھانے جائے گی تو اس کا پرچہ ہی نہیں کٹے گا, اس کو پہلے اجازت لینی پڑے گی میجسٹریٹ سے, میجسٹریٹ کے بعد اجازت دے گا تو پھر پرچہ کٹے گا. تو اس کے مطابق جو 354A لگی ہے, کپڑے اترے ہیں. اچھا, اور یہ مجھے بتائیے گا اس وقت کہ موڈیسٹی کو مراد صاحب اس میں ATA لگ سکتی ہے؟ ATA جو کھوسا صاحب کی ججمنٹ آئی ہے اس کے بعد اس کے اوپر ATA نہیں لگ سکتی. انہوں نے کہا ایک پری پلانڈ ہونا چاہیے اور وہ کیا نام ہے ایک سوسائٹی کے خلاف ہونا چاہیے, کچھ فرد کے خلاف نہیں. پہلے لگ سکتی تھی لیکن اب جو 780A کی آ گئی ہے تو نہیں. ہاں, پیکا لگ سکتی ہے, پیکا کے جو اوفینس ہے کیا نام ہے سائبر کرائم کے, لیکن اس میں سزا کم ہے. اس میں ہے کہ آپ کسی کی لگاتے ہیں ویڈیو تو اس کی 7 سال سزا ہے, لیکن جبکہ 354A ہے اس کی 25 سال یا ڈیتھ سزا ہے. تو اس میں 780A بھی نہیں لگتی. جب جو فل بینچ تھا اس میں 5 ججز تھے یا 7 ججز تھے, کھوسا صاحب نے ججمنٹ دی ہے, اس کے مطابق اب 780A بھی نہیں لگ سکتی. اچھا, آپ کے نزدیک آپ کہتے ہیں کہ جو تمام 4 شکیں ڈال دی ہیں یہ کمپلیٹ قانونی طور پہ کیس ہو گیا ہے, یہ مطلب کوئی پولیس نے کہیں سے بھی لوز نہیں چھوڑا اس کیس اگر
کوئی لوپ ہول نہیں چھوڑا, سارے اوفینسز ڈالے ہیں. ہاں یہ ایک ڈال دیا کہ وہ ان کی پراپرٹی پہ جا کے اسلحے میں گئے ہیں, وہ نہیں ڈالا, باقی سارے اوفینسز ڈال دیے گئے ہیں. ہاں, اور کسی کے گھر میں گھسے بغیر جو گھسے ہیں اس کی بھی شک نہیں ڈالی, وہ بس ڈلنی چاہیے, لیکن اس کی بھی ساتھ اور اوورآل میں وہ ڈلنی چاہیے. اوورآل ایک بات بڑی امپورٹنٹ ہے کہ انہوں نے کہا تھا کہ سیویریٹی آف کرائم ورسز دی سرٹنٹی آف جو اس پر پنشمنٹ ہے, تو یہ سیویریٹی آف پنشمنٹ ورسز سرٹنٹی آف پنشمنٹ ہے. شاہدہ جمیل صاحبہ, یہ ہم ہر بار کہتے ہیں پھانسی پہ لٹکا دو, بڑی اہم بات ہے یہ کہ جب بھی کوئی ایسا واقعہ آتا ہے ہم کہتے ہیں پھانسی پہ لٹکا دو, یہ کر دو, وہ کر دو. اس کو سرٹنٹی ہو کہ آئندہ ایسا نہ ہو, اور یہ تو معاملہ ہی الگ ہے. 10 ماہ ہو گئے, 10 ماہ کے بعد ایک ویڈیو سامنے آتی ہے تو پھر ایکشن ہوتا ہے. اس جو آپ کہیں گے کہ لیک آف جو اس پر اپروچ اس پر جو پولیس کی ہے, ہمارے قانون کے نظام کی ہے, کہ ان کے پاس کمپٹنس نہیں ہے, یا پھر ان کو پتہ ہی نہیں ہے, جب تک سوشل میڈیا پہ ہم شور نہیں مچے گا, میڈیا پہ شور نہیں مچے گا, جب تک کوئی ایکشن ہی نہیں ہوگا. اس کا مطلب کیا شاہدہ صاحب؟ ہاں, مشہوری ہوتی ہے تو پھر ہی وہ ایکشن میں آتے ہیں, کیونکہ عام طور پہ وہ نہیں چاہتے کہ ان کا ریکارڈ جو ہے وہ اوپر تھانے کا جو ہے ریکارڈ کرائمز کا وہ اتنا برا لگے کہ لگے کہ جیسے یہ کام نہیں کر رہے ہیں. یہ بھی ایک ہمارا جو پروموشنل پالیسی ان کے تحت ہوتی ہے, تو اس کی وجہ سے بھی بہت سی چیزیں یہ نہیں ریکارڈ کرتے. بات کر رہے ہیں کہ بہت ساری شکیں لگی ہوئی ہیں, اینٹی ٹیررزم کا نہیں لگ سکتا. کھوسا صاحب نے بالکل صحیح طور پہ فیصلہ دیا, کیونکہ اینٹی ٹیررزم کی جو ڈیفینیشن ہے وہ ہے دہشت پھیلانا ایک پبلک کے ایک حصے کو, یا کوشش کرنا کہ گورنمنٹ اپنی پالیسی اس دہشت کے تحت چینج کرے. تو یہاں پہ تو 2 فرق تھے. تو یہ ایک سمپل کرائم ہے انڈر پاکستان پینل کوڈ, اور اس میں انہوں نے بالکل صحیح فرمایا اور کہ اسالٹ ہے اس کے اندر, مگر اس میں جو جہاں تک میں دیکھ رہی ہوں وہ ہے 351 اسالٹ ہے. 351 اسالٹ وتھ کلوتھس کا ہے. اگر آپ اسٹرپ کریں تو وہاں پہ ڈیتھ پینلٹی آتی ہے. اگر کپڑے آپ نے اتار دیے اور اس کو اسٹرپ کر کے پبلک, کیونکہ اور بھی لوگ کمرے میں تھے تو اس کو پبلک ہو گئی, تو وہ پبلک ہو گئی, تو لہٰذا اسٹرپنگ آف کلوتھس جو ہے اس کے لیے ڈیتھ پینلٹی ہے یا لائف امپریزنمنٹ. تو سنگین چیزیں تو لگ گئی چارجز. اس میں یہ ہے کہ اگر کوئی ایسی چارج لگی ہے جو اس کو ثابت نہ کر سکیں, اب جیسے انہوں نے اشارہ دیا ہے کہ ایک کاگنیزیبل افینس ہے, دیٹ مینز آپ کے پاس وارنٹ ہے, تو یہ پھر چیلنج کریں گے اس کو. اور مصیبت یہ ہوتی ہے کہ اگر کہیں بھی ہماری کمزور کوئی شک لگی ہے تو اسی پہ زور ڈالتی ہے ڈیفینس, تاکہ وہ دکھائے کہ کوئی میلیفائڈ ہے ایف آئی آر کو سے ان کو کسی طریقے سے بچانے کی. ان کو بچانا نہیں چاہیے, بالکل صحیح ہے, ویڈیو آ گئی ہے, ساری چیزیں سامنے ہیں, مگر کمزوری کہاں ہے؟ کمزوری یہ ہے کہ قانونی کارروائی کیفرے کردار تک کسی کو نہیں پہنچاتی. جب تک کرمنل مائنڈڈ لوگ ڈریں گے نہیں کہ ہم پکڑے جائیں گے. اس پہلو سے پہلے بتا دیں کہ جو استغاثہ والا مسئلہ شاہدہ صاحبہ, کہ اگر کمپلیننٹ ہی نہیں آئے سامنے تو پھر یہ قانونی طور پہ کیا مسئلہ ہو سکتا ہے کیس آگے بڑھنے میں؟ اسٹیٹ آتی ہے. دیکھیے, کرائم جو ہوتا ہے از اگینسٹ سوسائٹی. اسٹیٹ پھر داخل ہوتی ہے اور وہ پھر بنتی ہے کہ کمپلیننٹ, اور کمپلیننٹ کر کے فائل کرتی. باقی ساری دنیا میں آپ دیکھ لیجئے, برطانیہ میں دیکھ لیں, امریکہ میں دیکھ لیں, دوسری جگہ اگر خود کوئی نہیں آ کے کرتا اور اسٹیٹ کو معلوم ہوتا تو اسٹیٹ انٹر کرتی ہے. آپ دیکھیے گا, اگر آپ ایڈوکیٹ صاحب سے بھی پوچھیں گے وہ بھی آپ کو ایکسپلین کر کے یہی چیز بتا سکتے, اسٹیٹ بن سکتی ہے کمپلیننٹ. تو یہ نہیں کہ لیٹس ٹیک اے بریک. اس وقت شاہدہ جمیل صاحب ساتھ ہیں, ہمارے مراد صاحب بھی ساتھ ہیں, اور اس بریک کے بعد ہمارے ساتھ جو سماجی رہنما ہیں سارے منی صاحب بھی پروگرام میں ساتھ ہوں گے. نفسیاتی امور کے حوالے سے بھی ہم گفتگو کریں گے. جیسا میں نے کہا تھا کہ یہ کس طرح کی بیماری ہے کہ آدمی برا کام بھی کرے اور اس کی تشہیر بھی کرے ٹک ٹاک کے اوپر. یہ کس طرح کا مائنڈ سیٹ ہے, اور ایک نہیں کئی بدماش ٹک ٹاک پہ آپ کو ملیں گے اس طرح کے. ابھی ایک فیک اور گرفتار ہوا تھا تھوڑے دن پہلے. اس بریک کے بعد آئیں گے, تفصیلات بتائیں گے, ہمارے ساتھ رہے گا. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں بے نقاب, اور آج بے نقاب میں تفصیلاً بڑے اہم سوالات کے ساتھ آپ کے سامنے آئے ہیں. عثمان مرزا جو گرفتار ہوا, عثمان مرزا کے بارے میں جس طرح ہم نے کہا کہ ہیبیچول ہمیں نظر آیا, کیونکہ اور یہ بڑا ایک عجیب سا مائنڈ سیٹ ہے. ہمارے ساتھ سارے منی صاحب بھی موجود ہیں, سماجی کارکن ہیں, بیشہ شاہدہ جمیل صاحبہ, مراد مروت صاحب جو ماہر قانون ہیں اور ریپ کیسز سے بڑی گہری نظر رکھتے ہیں, اور ڈاکٹر معیز حسین صاحب ماہر نفسیات بھی پروگرام میں ساتھ ہیں. ڈاکٹر معیز حسین صاحب, آپ کی طرف میں آنا چاہوں گا.
سر یہ ایک مسئلہ پریویل کر رہا ہے. ایک ٹک ٹاکر ابھی گرفتار ہوا تھا, وہ سونے کی نمائش اصلی جعلی والی جو بھی تھا کرتا تھا, اس نے تو بڑے پیمانے پہ دھوکہ دیا ایک ٹرکش ایکٹر کو بھی. ابھی یہ ہم نے دیکھا یہ جو واقعہ ہوا عثمان مرزا, یہ گاڑیاں, اس کی آپ ٹک ٹاک پروفائل دیکھیں, پیسوں کی نمائش, اسلحے کی نمائش, پیسہ پھینک رہے ہیں لوگ اس کے اوپر, اور اپنے غلط کام کو کر یہ خود ویڈیو ڈال دیتا ہے. تو کرمنل تو پہلے بھی ہوتے تھے, یہ کیسا مائنڈ سیٹ پریویل کر رہا ہے سوسائٹی میں کہ کرائم کرو اور کرائم کر کے اس کو پروموٹ بھی کرو تھرو سوشل میڈیا, ٹک ٹاک یا دیگر پلیٹ فارمز کے, یعنی اس پہ واہ واہ بھی کرواؤ اپنی. یہ کون سا مائنڈ سیٹ ہے نیا موئی صاحب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں جی, معاشرے میں جب زوال آتا ہے نا تو اس قسم کے رویے پیدا ہوتے ہیں. پہلے یہ ہوتا تھا کہ آپ کسی برے آدمی کو دیکھتے تھے, آپ کہتے تھے یار یہ برا آدمی رشوت خور ہے, بے ایمان ہے, یہ چور ہے. آج وہ آدمی عزت دار بن گیا. اگر آپ ایماندار ہیں تو پھر آپ کی سوسائٹی میں کوئی ویلیو نہیں. تو ایک تو یہ بہت بڑا فرق ہے سوسائٹی میں کہ ہمارے لیے کون سا شخص کتنی اقتدار پہ ہے, کتنی قوت رکھتا ہے, کتنی بڑی گاڑی ہے, اس کے ساتھ ڈبل کیبن میں کتنے بندے اسلحہ لے کے بیٹھے, وہ شخص جو ہے وہ قابل عزت ہے اور اس شخص کو لوگ جو ہے وہ پسند کرتے. تو پہلے تو یہ سوچ معاشرے میں آئی. جب یہ سوچ معاشرے میں آئی, اس کے ساتھ ساتھ سوشل میڈیا میں ایک نیا ٹرینڈ آیا کہ جی اگر آپ پاپولر ہونا چاہتے ہیں تو آپ کو کوئی انیوژول چیز دکھائی جائے گی. اگر کوئی شخص پوئٹری پڑھتا ہے تو اتنا پاپولر نہیں ہوتا, مگر کوئی ڈانس کرتا ہے یا کوئی ایسی بیہودہ حرکت کرتا ہے یا خطرناک حرکت کرتا ہے تو وہ انسٹنٹ پاپولر ہو جاتا ہے. یہ پورا مائنڈ سیٹ اس وقت اس قوم کا بن چکا ہے کہ کچھ بھی ہو, کچھ بھی کرو, ہمیں پاپولیرٹی چاہیے. جی موئی صاحب آپ کی آواز. جی جی آواز آپ کی جی آ رہی ہے. میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی آ رہی ہے. تو آپ کچھ بھی کریں, آپ کو پاپولیرٹی چاہیے, آپ کو چاہتے کہ لوگ آپ کو فالو کریں, لوگ آپ کو جانے, تو اس کے لیے ہر چیز جائز ہوگی. دیکھیں جب حلال حرام میں فرق ختم ہو جائے, جب معاشرے کے اندر جعلی عطیہ, جعلی دودھ, ہر چیز جعلی ہو جائے اور کوئی پکڑ پکڑ نہ ہو, کسی قانون اندھا اور بہرا واقعی حقیقت میں ہو, تو پھر وہاں پہ ہر شخص جس کے پاس تھوڑی طاقت ہے یا دولت ہے وہ اپنی اس دولت اور طاقت کے اچھا. تو ایک تو بڑی واضح چیز ہوئی مجھ صاحب کہ یہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ فلاں سوشل میڈیا پلیٹ فارم غلط ہے, بلکہ یہ جو ہمارا معاشرہ غلط ہے جو اس کا استعمال غلط کر رہا ہے. یہ بات تو آپ نے چڑھے واضح طور پہ بتا دی. اس کا علاج کیا ہے اب؟ مطلب ایک تو چلے قانونی طور پہ جو بڑی بات ہے براڈر پرسپیکٹیو میں نہیں, ایسا انسان ہے اس کا کرمنل مائنڈ سیٹ ہے, وہ سب چیزیں ایسی ویڈیوز ڈال رہا ہے, لوگ کیا کر سکتے ہیں؟ رپورٹ کریں اس کو, کس طرح اس کو سوشلی ٹرانسفارم کس طرح کریں, کیا کریں اس کے؟ پہلی تو چیز یہ ہے کہ ہر باشعور آدمی, باضمیر آدمی وہ اس کو کنڈیم کرے, اس کو رپورٹ کرے, اور جو قانون ہے وہ اس کو سزا اس طرح دے کہ وہ سزا نظر آئے. یہ نہ کہ جی اس کو آپ نے جیل میں بند کر دیا یا اس کی ایف آئی آر کٹ گئی, وہ ضمانت پہ باہر ہے. پاکستان میں عجیب و غریب بات ہے کہ بندہ 10 جرائم کرنے کے بعد بھی ضمانت پہ باہر ہے, 11واں پھر کرتا ہے. تو اگر تو سزا دی جائے اور وہ سزا دیکھی جائے عوام کو, تو شاید اس رجحان پہ قابو پایا جا سکتا ہے. ورنہ میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں یہ معاشرہ اس برے حال میں ہے اور اتنا برائی کی طرف جا رہا ہے کہ آپ اسے نہیں روک سکیں. صحیح. اور سالم بنی صاحب آپ کا بھی اس سے پوائنٹ آف ویو ہم جاننا چاہیں گے. اس میں آپ نے اس طرح کے کیسز آپ نے دیکھے ہوں گے, ایک نہیں کئی بار, آپ تو کیونکہ ان معاملات میں ڈیل کرتے ہیں. سر یہ ٹرینڈ کیسا ہے لا انفورسمنٹ کا؟ یہ تو چلے معاشرے کی بات ہو گئی, لا انفورسمنٹ کے لیے ٹرینڈ کیسا ہے کہ جب تک وہ یہ نہیں دیکھتے کہ ایک چیز ہائپ جنریٹ ہو جاتی ہے اس میں, وہ جب تک ایکشن نہیں لے پاتے, نہیں لیتے ہی نہیں ایکشن. جیسے یہ مثال کے طور پہ 10 ماہ ہو گئے کرائم کو, اس کے بعد ایکشن اب لے رہے ہیں جب ویڈیو وائرل ہو رہی ہے. یہ کیسا مائنڈ سیٹ ہے لا انفورسمنٹ میں؟ مسئلہ دیکھیں مائنڈ سیٹ نہیں ہے, ہمارا نظام ہی ایسا ہے کہ ہر قانون کتاب کے اندر ڈال کر کے بند کر دیا گیا ہے. اس کو کھولنے کو, اس پہ عمل کرنے کو کوئی تیار ہی نہیں ہے. اگر آپ ہمارا نظام, عدالتی نظام دیکھیں تو میرا خیال ہے اگر ججز کو باہر جا کے چھاپے مارنے کے بجائے اگر اپنے نظام کے اندر چھاپے ماریں, اپنے نظام کو بہتر کریں تو بہت بہتری آئے گی. یہ تو پولیس کا جیسے معاملہ ہے, بالکل میں اسی پہ آ رہا ہوں. دیکھیں پولیس کر کیا رہی ہے بالکل, اب بتا رہی ہے ہم نے گرفتار کر لیا, یہ کون سی بڑی بات ہے؟ دیکھیں یہ اس لیے کہ جب کوئی چیز وائرل ہوتی ہے نا تبھی پولیس جاگتی ہے, افسران تک کے پہنچتی ہے. اگر یہ چیز کے ایک نظام بنا دیا جائے کہ کوئی بھی شخص, لڑکا لڑکی یا کوئی بھی متاثر کسی بھی مد میں ہو, وہ جا کے ایک ایس ایچ او کو درخواست دے, 24 گھنٹے کے اندر اگر اس پہ کارروائی ہو جائے تو میرا خیال ہے بہت ساری چیزیں سمٹ سکتی ہیں, نمٹ سکتی ہیں. لیکن یہاں چند دن پہلے ایک لڑکی آئی میرے پاس جس کو تیزاب سے جلایا گیا تھا,
उसने जब FIR कटवाने गई है तो अपनी FIR कटवाने के लिए भी उसको पैसे देने पड़े। तो जब निज़ाम आपका ये हो जाएगा, पुलिस का निज़ाम ये हो जाएगा, तो आप क्या समझते हैं कि किसी की इज्जत चली गई या रह गई तो उसके लिए पुलिस कोई आगे बढ़ेगी या कोई काम करेगी? ये बताइए कि पुलिस के बारे में ये आप क्योंकि ग्रास रूट्स में उठते बैठते हैं, एक आम तासुर ये है कि पुलिस जानती है, हर उनके मुखबिर होते हैं, उनको पता है किस गली में क्या हो रहा है, किस गली में क्या है, कहाँ शराब मिल रही है। एक आदमी है जो अपनी वीडियोस डाल रहा है, असला है उसके, वो तो नुमाइश कर रहा है अपनी। क्या पुलिस के इल्म में नहीं होता कि कौन बदमाश कहाँ है, कौन सा चोर किधर है? ये मुखबिर उनका निज़ाम जो उन्हें पता नहीं होता? देखिए, पुलिस को तो ये भी पता होता है, जब आप FIR कटवाने जाते हैं, जगह बताते हैं, तो जगह से उनको पता होता है कि यहाँ कौन कौन से ग्रुप्स हैं जो वारदातें कर रहे हैं, तो क्या नाम है, कहाँ रहते हैं, किस वक्त निकलते हैं, किस वक्त जागते हैं, किस वक्त, सब कुछ पता होता है। लेकिन बात वही है कि जब पार्टनरशिप हो जाए पुलिस की और क्रिमिनल्स की तो फिर कोई कार्रवाई नहीं होती। हाँ, बात हाईलाइट हो जाए, सोशल मीडिया उछाल दे या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया उछाल दे, प्रिंट मीडिया, तो फिर सारे जागते हैं, फिर कार्रवाइयाँ होती हैं। वो शख्स जो सालों से नहीं पकड़ा जा रहा होता, उसकी पिक्चर भी सामने होती है, हर चीज़ होती है, जैसे ही उस पर शोर शराबा होता है, पुलिस देखें आप कैसे पकड़ के दिखा देती है, नकाब लगाए हुए में भी पकड़ करके ले आती है, वो उसकी पिक्चर भी क्लियर नहीं आती फिर भी पकड़ के ले आती है। और जहां आप हर चीज़ दे रहे होते हैं, साफ पिक्चर, वीडियो, चीज़ें, एक एक चीज़ दे रहे होते हैं, वहाँ पुलिस को नज़र ही नहीं आ रहा होता। इसलिए नहीं नज़र आ रहा होता कि अक्सर शाम को तो वहीं बैठ के उनके साथ वो चाय पी रहे होते हैं, खाने खा रहे होते हैं। अच्छा, इसको गिरफ्तार करने के बाद सोफे पे बैठाया हुआ बाकायदा, जो उसकी फोटो है, उसके चेहरे पे नदामत है नहीं है वो तो एक अलग मामला है, जो बॉडी लैंग्वेज है। ये अभी फैसल सारी साहब भी कह रहे थे प्रोग्राम में थोड़ी देर पहले हमारे कि एक गरीब अगर करे तो पकड़ा जाए। ये अगर ऐसा तबका हो जो बासर भी हो, दौलतमंद भी हो, जो पैसों की नुमाइश भी कर रहा है असला, तो उसको भी मनतक के जानता पहुंचना चाहिए। लेकिन यहाँ पर तो पुलिस सोफे पे बैठा रही है उसको, तो ये कौन सा प्रोटोकॉल है? ये ऐसा होता है? आप जब किसी से, मैं तो अगर सेशन कोर्ट हम जाते हैं देखते हैं तो मुल्जिमान को ज़मीन में बैठाया होता है हथकड़ियाँ पहना के, यहाँ पे सोफे बैठाया पुलिस ने। तो पुलिस मिली हुई है क्रिमिनल से या पुलिस प्रोटोकॉल इसलिए दे रही है कि अमीर है? क्या मामला होता है ये? नहीं, सिर्फ ताकत का जोर है यहाँ पे और कुछ भी नहीं है। पुलिस बेबस है उन लोगों के आगे जो ताकत रखते हैं, पुलिस बेबस है उन लोगों के आगे जो उनके पार्टनरशिप में चलती है। पुलिस वैसे अगर देखें आप तो बहुत ताकत रखती है, और ये हकीकत है कि आप कोई भी क्राइम पुलिस की परमिशन के बगैर करके देखें, सेकंडों में अगर आप तक ना पहुंच जाए तो फिर कहिएगा। लेकिन अफसोस ये है कि सारी की सारी चीज़ें, कितनी ये जो छापामार टीमें होती हैं आपने देखा होगा, वो जा करके कितनी वायरल हुई हैं चीज़ें कि जी SHO से बातचीत होती है, तय होते हैं, रेट तय होते हैं, एक एक चीज़। अभी तो हाल ही में एक असिस्टेंट कमिश्नर साहब भी पकड़े गए। तो जब इस तरीके के लोग सामने आएंगे, हमारे अफसरान बन के, हमारे खुदा बन के सामने आएंगे, तो किसमें जुर्रत होगी कि अपनी तकलीफ़ जो है ना किसी को जा करके इनको बयां करें, इसलिए कि वो तकलीफ़ का फिर सौदा हो जाता है। फिर आप यही सोचते हैं कि यार बजाय इसके मेरी तकलीफ़ का सौदा हो, मैं खुद ही चुप करके बैठ जाऊँ, सुकून से बैठ जाऊँ। हाँ, उसमें अगर कोई वो चीज़ वायरल कर दे, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तक के आ जाए, तो फिर उस पर कार्रवाई होती ज़रूर नज़र आती है, लेकिन सज़ा होती कहीं भी नज़र नहीं आती। कार्रवाई होती ज़रूर नज़र आती है और उसके बाद किसी और इशू में चले जाती हैं, और सज़ा से वो एक अलग हमारा एक गेट है जहाँ से वो निकल जाते हैं फिर सारे। तो और शाहिद जमील साहब, ये प्रोसिक्यूशन के मराहिल में केस जाता हुआ आपको अगर नज़र आता है तो उसमें कौन से अहम आपको लगता है? क्योंकि अभी जिक्र हो रहा था कि बहुत सी शिकें ऐसी होती हैं जिनका फ़ायदा, यानी अगर वीक होती हैं तो उठा के, अभी कानूनी तौर पे हमने शिकों पे बात तो की है, लेकिन फिर भी ड्यूरिंग प्रोसिक्यूशन आपको लगता है कि ये केस मंतकी अंजाम तक पहुंचेगा, लीगली जो कंक्लूजन है जो हो पाएगा नहीं हो पाएगा, बेस्ड ऑन द ट्रैक रिकॉर्ड और हिस्ट्री? शायद साहब, ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ हिस्ट्री करिएगा तो फिर कुछ नहीं होगा। अच्छा। क्योंकि हालात तो ट्रैक रिकॉर्ड बहुत ख़राब है पुलिस का। मगर इसमें जो बात बिल्कुल सलीम बर्नी साहब ने बात की और मोहित साहब ने, दोनों कि वो मॉरल डिग्रेडेशन इतनी आ गई है क्योंकि क्रिमिनल और पुलिस के एक नेक्सस हो गई, दोनों एक पे एक राब्ता है। ये पैसा देते, देखिए आप पूछें डॉक्टर मोइस से कि जिस आदमी में इतनी कॉन्फिडेंस हो, एतमाद हो कि वो अपनी तस्वीर इन हरकतों की बाकायदा नुमाइश करे, अपने गन्स की नुमाइश करे, पिस्तौल और सारी असला, और साथ पैसे की नुमाइश करे, इसका मतलब है इसको डर नहीं है। किसको डर नहीं है? इसको मतलब है कि पुलिस नहीं पकड़ेगी इसको। इसने हिसाब किताब कहीं ना कहीं बनाया है, और यही हिसाब किताब जो है हमें इस वक्त हमारे माशरे को तबाह कर रहा है। जब तक इस चीज़ के ऊपर काबू नहीं किया जाएगा, जब तक कैफरे किरदार में हम लोगों को देखना शुरू नहीं करेंगे, तब तक ऐसे दरिंदों को ना डर होगा और पुलिस वालों को डर होगा। ये वाला जुमला कैफरे किरदार और इबरतनाक और ये सब
دیکھیں میم یہ والا جملہ جو کیفر کردار تک اور عبرتناک، یہ بڑا آپ معزز ہے، لیکن میں یہ سن کے ہمارے کان تھک چکے ہیں. اکثر ہم ہر ہفتے 10 دن بعد اس طرح کا کیس آتا ہے، پھر ہم کہتے ہیں کیفر کردار تک پہنچے گا اور یہ ہوگا اور منطقی انجام اور پھر عبرتناک سزا اور پھانسی ہو جائے، یہ ہو جائے. کیا کچھ ہوتا کہیں پھر آگے کیا ہوتا ہے؟ اور یہ ملزمان ٹک ٹاک پہ ویڈیوز بنا کے ڈالتے تھے. ایسے ایک نہیں کئی بدماش ہیں موجود، ابھی بھی ہیں جو یہ سب کر رہے ہیں اور کوئی ایکشن نہیں ہو رہا. وہی میں آپ سے کہہ رہی ہوں کہ جب تک ہماری عدالتیں ان لوگوں کو پکڑ کے باقاعدگی کے قید نہیں کروائیں گی، سزا نہیں دیں گی. کیفر کردار کا مطلب یہی ہے کہ جب تک ہم عوام یہ نہیں دیکھے گی، لوگ یہ نہیں دیکھیں گے کہ ایک بندہ جو بدماش ہے پکڑا گیا ہے اور اس کی کارروائی ہو کے اس کو سزا دی ہے، جب تک ہم وہ انجام نہیں دیکھیں گے ان لوگوں کو کوئی عبرت حاصل نہیں ہوگی. اور معاشرے کے اندر دیکھیے قانون کا ڈر جو ہے اٹھ گیا ہے، سب سے بڑی مصیبت. اور سب سے فائدہ کرمنل مائنڈ اس کا اٹھاتا ہے کیونکہ وہ سوچتا ہے کہ مجھے کوئی پوچھنے والا ہے ہی نہیں. یہی چیز ہم سب کو تنگ کر رہی ہے جب تک، اور یہ صرف حکومت ٹھیک کر سکتی ہے. حکومت کو باقاعدگی سے اس معاملے کے اندر بہت بڑے پیمانے پہ اس کو دیکھنا پڑے گا. کیا کریں حکومت خود ان لوگوں کے اثر و رسوخ میں. حکومت تو کیا کرنا چاہیے، لیکن یہ میں مراد صاحب آپ کو بھی لاہور سے میں شامل کرنا چاہوں گا. بڑا اہم سوال ایک ہے کہ جو میں ایز اے لے مین، آپ دونوں ماہر قانون ہیں، بہتر سمجھتے ہیں مجھ سے قانون. ہم جو سمجھتے ہیں کہ لا انفورسمنٹ کا کام جو ہے وہ قانون کا کہ جو جرم ہے اس کو ہونے سے قبل روکنا ہے، نہ کہ ہونے کے بعد گرفتار کرنا. یہ میں ایک لے مین انڈرسٹینڈنگ بتا رہا ہوں. ایسا ہی ہے اس وقت، اور اگر اس پیرامیٹر کو سامنے رکھے تو ایسا ہوتا کہاں ہے؟ بہت کم ہوتا ہے. شاذ و ناظر مراد صاحب. ہیلو، آواز نہیں ہے آپ کی؟ جی مراد صاحب، آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے. جی مراد صاحب، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم جو سمجھتے ہیں ایز اے لے مین، قانون کو آپ بہتر جانتے ہیں مجھ سے، کہ جو لا انفورسمنٹ ہے اس کا کام ہے جرم کو ہونے سے روکنا، نہ کہ ہو جائے اس کے بعد گرفتار کرنا جا کے. جو ایک لے مین انڈرسٹینڈنگ ہے میری یہی ہے. اور اگر یہ ہے تو اس پیرامیٹر کے مطابق ایسا ہوتا کیوں نہیں ہے یہاں پہ؟ جرم تو ابھی بھی ہو رہا ہے، کیا نام ہے، ایف آئی آر کے بعد بھی لڑکی کی عزت ابھی بھی داؤ پہ ہے. ابھی بھی ویڈیو آن لائن ہے. جو ہمارے رولز آئے تھے سٹیزن پروٹیکشن اگینسٹ آن لائن ہارم، کہ ایک ویڈیو آن لائن آ گئی ہے اس کو ریموو کیسے کرنا ہے. لا کہتا تھا کہ رولز کہتے تھے کہ 24 گھنٹے کے اندر ریموو کریں گے. پی ٹی اے اس سوشل میڈیا کمپنی کو کہے گی تو ریموو ہو جائے گی. جہاں ایمرجنسی ہوگی وہاں 6 گھنٹے میں ہوگی. ابھی تک ویڈیو ریموو نہیں ہوئی. وہ اس میں نیکڈ ہے، وہ پورا پاکستان دیکھ رہا ہے. اس کے ویوز پہ ویوز بڑھتے جا رہے ہیں. اس پہ اسٹیٹ کچھ کر نہیں رہی. ہماری ایف آئی اے فیس بک کو لکھتی ہے، وہ انہیں جواب نہیں دیتی. ہماری اسٹیٹ کی اتنی ریٹ ہی نہیں ہے کہ وہ اپنی ایک ویڈیو ریموو کروا سکیں. فیس بک یہ رول آیا تھا 2020 میں آیا تھا، ابھی تک امپلیمنٹیشن نہیں ہوئی. فیس بک، گوگل، یہ جتنی بھی بڑی کمپنیز ہیں ان سب نے دھمکیاں دے دیں کہ ہم بائیک آؤٹ کر لیں گے، اور ہماری حکومت جھک گئی ہے. اب ایک لڑکی کی ویڈیو ہے، اس کو ریموو کیسے کرنا ہے؟ ہماری حکومت کیا نام ہے، اسٹیٹ لاجواب ہے. نہ پی ٹی اے ریموو کر سکتی، نہ کچھ کر سکتی ہے. اگر جرم ہوتے وقت تب نہیں تھے، اب تو ویڈیو ہے، کم سے کم اس کو تو ریموو کروا دیں. اس کی بھی ان کے پاس پاور نہیں ہے، کچھ نہیں ہے. لا چاہ رہے ہیں، کچھ کر نہیں سکتے، ریٹی نہیں ہے. اچھا، یہ آپ نے ذکر کر ہی دیا تو لاسٹلی بتا دیں کہ ٹک ٹاک پہ یا ایسی جگہوں پر کوئی بھی پلیٹ فارم ہے اس پہ جا کے لوگ دیکھتے ہیں اگر ایسی ویڈیو جس میں کوئی اسلحے کی نمائش کر رہا ہے، کوئی اس وقت غیر قانونی کام کر رہا ہے، کوئی بھی غیر قانونی کام ہو رہا ہے، تو اس کو رپورٹ کرنا چاہیے. قانونی طور پر کیا اس کا طریقہ کار ہے؟ یہ کیونکہ آپ جانتے ہیں زیادہ بہتر اس قانون کو ایک عام آدمی کے لیے. مراد صاحب پلیز. آپ کہہ رہے ہیں کہ اوفینس کیسے کرنا چاہیے؟ نہیں، ہمارے یہاں لڑکیاں آتی ہیں، کوئی اگر دیکھتا ہے اس طرح کی ویڈیو، اس کو رپورٹ کس طرح کر سکتا ہے؟ کیسے، کیا پروسیجر ہے قانونی؟ ہاں، کوئی بھی جا کے کچھ اوفینسز ہے، سیکشن 44 سی آر پی سی بتاتا ہے کہ کون کس مقدمے میں مدعی بن سکتا ہے. سی آر پی سی کرمنل پروسیجر کوڈ ہمارا بتاتا ہے، وہاں سارے اوفینسز لسٹڈ ہیں جو سوسائٹی کے خلاف جرم ہوتے ہیں ان میں ہو سکتے ہیں. یہ جیسے پیکا میں، ان میں ہم پولیس میں کوئی بھی جا کے بن سکتا ہے. جیسے اس میں ایک پولیس والے نے دی ہوئی ہے، تھانے میں بیٹھ کے اس نے کہا ہے کہ میں ویڈیو دیکھی ہے اور کر دیا ہے. ہم ہر کوئی سٹیزن کوئی اوفینس کر رہا ہے، کوئی جرم کر کے بھاگ رہا ہے، ہر سٹیزن کے پاس سی آر پی سی ہمیں پاور دیتی ہے. اس کو روک بھی سکتے ہیں،
पकड़ भी सकते हैं, पकड़ करके ठीक है, ये तरीका कार है। मैं मुझे आपका शुक्रिया अदा करना होगा मुराद साहब, आपका भी, शाहिदा जमील साहब, सारिम बनी साहब का, फैसल सजारी, मुइज़ हुसैन साहब जो वक्त भी आज प्रोग्राम में ज्वाइन किया। बड़ा अहम मौजू है जिस पर आप सब ने अपनी माहिराना राय दी। हम प्रोग्राम को सिर्फ कंक्लूड करने के लिए आएंगे, इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब में तफसीलन आपके सामने आज हमने एक बड़ा इंपॉर्टेंट केस रखा। एक बदमाश जो बेनकाब हुआ, एक वायरल वीडियो के बाद फिर पुलिस एक्शन में आई और पुलिस ने कार्रवाई की। जो रिवायती हमने देखा, गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, जो ऑफेंस लगाए हैं, जो लीगल इस वक्त इम्प्लिकेशंस हैं इस केस की, और इसके हवाले से जो इसको प्रीएम्प्ट करने के लिए इक़दाम उठाने चाहिए लॉ इन्फोर्समेंट को, इस पूरे निज़ाम को, उस पर बड़ी डिटेल में गुफ्तगू हुई। फॉर फीडबैक यू कैन राइट अस ऑन आवर फेसबुक, ईमेल्स एंड ट्विटर, जो आपके सामने फ्लैश कर रहे हैं। देखते रहिएगा अब तक, अपना बहुत ख्याल रखिए।